پریز گاڈ مسیح میں آپ سب بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو مسیح.pk کی جانب سے سلام۔ امید کرتا ہوں مسیح میں آپ سب خوش ہیں۔ خداوند آپ سب کو خوش رکھے۔ جو لوگ مسیح.pk دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ زیادہ سے زیادہ وقت دعا کو دے رہے ہیں، جو لوگ زیادہ سے زیادہ وقت خدا کے کلام کو دے رہے ہیں، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بغیر دیر کیے بزرگ ہمارے درمیان ہیں ریورنڈ انور وحید صاحب، میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور وہ خدا کا کلام ہم تک پہنچائیں۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں آپ سب کو جو دیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے پاس ایک ہی مضمون ہے اور ایک ہی خوف ہر بندے پر چھایا ہوا ہے، اور یوں ہی لگ رہا ہے جیسے کبھی داؤد کو فیل ہو رہا تھا۔ میں سلائیڈ کی مدد سے آپ تک کچھ خداوند کے کلام کی خوبصورت باتیں پہنچانے لگا ہوں۔ ساؤل جب داؤد کے خلاف ہو گیا تو داؤد کے اوپر ایک ایسا خوف سا چھا گیا کہ اس نے اپنے اس جگری دوست یوناتن کو کہا کہ تیرا باپ جو مجھے اس وقت مارنے پر تلا ہوا ہے، مجھے تو اب یوں لگ رہا ہے کہ مجھ میں اور موت میں ایک ہی قدم کا فاصلہ ہے۔ اور یہی سچویشن اس وقت پوری دنیا میں تقریباً ہر اس بندے کی ہے جو کرونا وائرس کے اس عجیب سی موت کے بارے میں جانتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس موت کے بارے میں بڑے گہرے طور پر سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ خدا کا کلام جس نے انسان کے بارے میں سب کچھ بتایا گیا ہے، لکھا گیا ہے، سب کچھ بتاتا ہے۔ کلام کہتا ہے کہ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے۔ اس کلام میں آدمی کو درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور یوحنا کہتا ہے کہ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس طرح درخت لگانے کا ایک وقت ہے اور لگائے ہوئے کو اکھاڑنے کا ایک وقت ہے، مطلب یہ ہے کہ خدا نے انسان کو پیدا کرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اور اس کے بعد اس کے مر جانے کا بھی ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اور وہ درمیانی فاصلہ اس کی زندگی کے ایام کہلاتے ہیں۔ آدم کو خداوند نے عدن سے نکالنے کے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا۔ یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ چل رہی ہے، یہ روح ہے جس کو خدا نے پیدا کیا ہے، اور یہ بدن ہے جس کو تیار کیا ہے زمین پر کسی بھی ماں کے بطن میں، اور اس روح کو اس بطن میں ڈال دیا جاتا ہے، اس جسم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے ماں کے بطن میں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ خداوند اس روح کو واپس بلا لیتا ہے، آتی بھی خدا کے پاس سے ہے، جاتی بھی خدا کے پاس ہے۔ وائس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اور خاک خاک سے جا ملے، کس طرح؟ جس طرح وہ خاک آگے ملی ہوئی تھی، اور اس خاک کے اندر رہی روح کی بات، اور روح خدا کے پاس جس نے یعنی جس خدا نے اسے دیا تھا، جس خدا نے اس روح کو یہ بدن دیا تھا یا اس بدن کو یہ روح دی تھی، جس خدا نے اسے دیا تھا واپس جائے۔ تو یہ روح جو ہے یہ خدا کے پاس سے ہی آتی ہے اور خدا کے پاس ہی واپس جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی لوگ سیکھ لیں اس بات کو کہ جو سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد شاید انسان کی روح ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے، روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو روح کا آنا اور روح کا واپس جانا، روح کا آنا پیدائش اور روح کا واپس جانا موت ہے، اور یہ والی موت ایک حادثہ ہے جو شریروں اور صادقوں دونوں پر یکساں گزرتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو قبرستان میں جا رہے ہیں یہ سارے وہ ہیں جن کی روح جسم سے جدا ہو گئی ہے۔ سیموئیل کے دوسری کتاب کے 14ویں باب کی 14ویں آیت میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، کیونکہ ہم سب کو ہی مرنا ہے اور ہم زمین پر گرے ہوئے پانی کی طرح ہو جاتے ہیں جو پھر جمع نہیں ہو سکتا، اور خدا کسی کی جان نہیں لیتا بلکہ ایسے وسائل نکالتا ہے، یعنی وسیلہ پیدا کر دیتا ہے کہ جلا وطن، یعنی وہ روح جو خدا کے ہاتھ سے جلا وطن ہوئی تھی، وہ جلا وطن اس کے ہاتھ سے نکالا ہوا نہ رہے، یعنی وہ روح واپس خدا کے پاس جائے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ خدا نے مقرر کر دیا ہے
کہ آدمی ایک دفعہ مرے اور اس کے بعد ان کی عدالت ہو۔ عبرانیوں کے 9 باب کی 27 میں لکھا ہوا ہے، یہ خدا کا الہی پروگرام ہے۔ جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، شریر ہو یا صادق ہو، خدا نے مقرر کیا ہے آدمیوں کے ایک بار مرنا، 2 بار مرنا نہیں۔ اب یہ جو پچھلی دفعہ ہم نے سیکھا تھا، یہ دوسری موت کے بارے میں، یہ خدا نے مقرر نہیں کی ہوئی، خدا نے یہ والی موت مقرر کی ہوئی ہے، آدمیوں کو ایک بار مرنا، اور یہ عارضی طور پر مرنا ہے، اور یہ ابدی طور پر موت ہے۔ یہ ہم پہلے بات پیچھے سیکھ چکے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر جتنے ایام اس زمین پر گزارتا ہے، یہ اس کی زندگی کے ایام کہلاتے ہیں، اور یہی وہ ایام تھے جن کی بابت کبھی داؤد نے کہا تھا، جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ تیری کتاب میں لکھے ہوئے تھے۔ یعنی خدا نے ایک کوئی کتاب ہے، مجھے نہیں پتا جس کا نام داؤد نے بتایا نہیں ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے، لیکن اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ داؤد نے یہ بتا دیا ہے کہ کوئی ایسی کتاب ہے جس میں ہمارے ایام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو میں نے اپنی طرف سے اوپر لکھ دیا کتاب عمریات، کہ ایسی کتاب جس میں ہماری عمریں لکھی ہوئی ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جتنی عمر ہوتی ہے اس کتاب کے اندر لکھی ہوتی ہے، جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو اس کو پوری عمر ہو کہتے ہیں۔ اب آج جو سیکھنے والی باتیں ہیں، آج کے دن میں آپ تک جو باتیں پہنچانا چاہتا ہوں، مسیحی.pk جو آپ کو آج کے دن برکت دینا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں شریر کی عمر بھی لکھی ہے اور صادق کی عمر بھی لکھی ہوئی ہے۔ اب صادق شریر ہو جائے یا شریر صادق ہو جائے تو یہ ان کے اپنے اوپر ہے۔ شریر کے صادق ہونے میں یا صادق کے شریر ہونے کے سبب سے اس کی عمر کے ساتھ اس کا بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ اس بات کو بڑے غور سے سن لیجئے۔ کلام کے مطابق صادق کے ساتھ کچھ فرق واضح ہے، شریر کے بارے میں کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ صادق کے بارے میں لکھا ہے صادق پوری عمر میں اپنی قبر میں جائے گا، اور صادق کے ساتھ خداوند کے وعدے ہیں کہ وہ وقت سے پہلے نہیں مر سکتا، اور خداوند صادق کی جان کو موت سے بچاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو بڑی ترتیب کے ساتھ سیکھیں، اور رہی شریر کی بات، اس کے بارے میں بھی ہم بعد میں سیکھیں گے۔ پہلے میں صادق سے بات کرنے لگا ہوں۔ صادق شخص، اس کے ساتھ خدا کا بڑا وعدہ ہے۔ جو صادق ہے، آج میں چاہتا ہوں یوب کی کتاب کے 5ویں باب کی 17 سے پڑھیں۔ صادق بندے کے ساتھ خدا کے کیا کیا قیمتی وعدے ہیں۔ جی سر۔ دیکھ وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے خوش قسمت ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے، صادق کو خدا تنبیہ کرتا ہے۔ ہاں جی، اس لیے قادر مطلق کی تعدیب کو حقیر نہ جان۔ اگر خداوند قادر مطلق تجھے کوئی تنبیہ کر رہا ہے تو تجھے دکھ تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ جی، کیونکہ وہی مجروح کرتا اور وہی پٹی باندھتا ہے، پڑھتے جائیے۔ وہی زخمی کرتا ہے اور اسی کے ہاتھ چنگا کرتے ہیں۔ جی، وہ تجھے 6 مصیبتوں سے چھڑائے گا۔ ہاں جی، جسے خدا تنبیہ کرتا ہے، بیٹا بنا لیتا ہے، اسے خدا 6 مصیبتوں سے چھڑائے گا۔ سن لیجئے، ہم اس وقت مصیبتوں کی دنیا میں گزر رہے ہیں۔ آپ نے کئی دفعہ سنا ہے یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں، پہلے بھی بتایا جا چکا ہے۔ یہ باتیں مصیبتوں کا شروع ہیں، یہ وبائیں بلائیں مصیبتوں کا شروع ہیں، لیکن خدا 6 مصیبتیں ہیں جن سے خدا اپنے صادق بندے کو بچاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔ جی، بلکہ 7 میں بھی کوئی آفت تجھے چھونے نہ پائے گی۔ 7 6 نہیں بلکہ 7۔ ہاں جی، کال میں وہ تجھ کو موت سے بچائے گا۔ سن لیجیے، کال کی کنڈیشن یسوع مسیح نے کہا تھا جگہ جگہ کال پڑیں گے۔ اس وقت میں تمام صادقوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، یہ کال کی کنڈیشن ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے، ہوگی، جگہ جگہ کال پڑیں گے۔ یہ وبا کے سبب سے تو کال پڑیں گے، مجھے نہیں پتا تھا اس کے سبب بنے گا، لیکن ہو گیا جو کچھ بھی جو ہو رہا ہے جو ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے وہ کال میں آپ کو کیا کرے گا، دوبارہ پڑھیے سر۔ کال میں وہ تجھ کو موت سے بچائے گا۔ آپ کال سے مرنے نہیں لگے، صادق بندے سن لیں۔ اور لڑائی میں تلوار کی دھار سے جی، تو زبان کے کوڑے سے محفوظ رکھا جائے گا، اور جب ہلاکت آئے گی تو تجھے ڈر نہیں لگے گا۔ یہ ہلاکت سے ڈرنے، میں صادقوں سے آج بات کرنے لگا ہوں، بھائی یہ اس موت سے نہ ڈرے،
कोरोना वायरस की मौत से न डरे साधक लोग। हाँ जी, तू हलाकत और खुश्क साली पर हंसेगा और जमीन के दरिंदों से तुझे कुछ खौफ ना होगा। पढ़ते जाइए। मैदान के पत्थरों के साथ तेरा एका होगा और जंगली दरिंदे तुझसे मेल रखेंगे और तू जानेगा कि तेरा डेरा महफूज है। पढ़ते जाइए। और तू अपने मस्कन में जाएगा और कोई चीज गायब ना पाएगा। ओह, तुझे ये भी मालूम होगा कि तेरी नस्ल बड़ी और तेरी औलाद जमीन की घास की मानद बरोमंद होगी। और अगला वादा, खूबसूरत वादा। हाँ जी, तू पूरी उम्र में अपनी कब्र में जाएगा। पूरी उम्र होती है जो किताब उमरियात में लिखी हुई है। साधक साहब, साधक भाई, तू पूरी उम्र, जितनी किताबें उमरियात में तेरी उम्र लिखी हुई है, तू पूरी उम्र में अपनी कब्र में जाएगा। यानी जितनी उम्र लिखी उससे पहले तू नहीं मर सकता। हाँ जी, जैसे अनाज के पूले अपने वक्त पर जमा किए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अनाज के पूले अपने वक्त पर जमा किए जाते हैं। देख हमने इसकी तहकीक की। ओहो, ये बात कोई ऐसे नहीं है, ये बड़ी ऑलरेडी तहकीक की हुई बात है, ऑलरेडी एक मुस्तनद बात है, इस पे मजीद वर्क करने की जरूरत नहीं। पीछे पढ़कर देखें, साधकों को खुदा ने हमेशा ही पूरी उम्र का होकर कब्र में डाला है, उनके बदन को। हाँ जी, और ये बात यूं ही है, वो बात यूं ही है। इसे सुन ले और अपने फायदा के लिए इसे याद रख। साधक लोग अपने फायदा के लिए आज कलाम को सुने। आज साधक लोग, अगर आपने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, आपके गुनाह माफ हो गए हैं, खुदावंद के बंदे बन गए हो, बेटे बन गए हो, बेटियां बन गए हो, तो आपके फायदा के लिए आपसे कलाम है, आप पूरी उम्र होकर ही इस दुनिया से जाएंगे। ये आपके साथ अटल वादा है, ये बात तहकीक हो चुकी है, ये बात मुस्तनद है। और अगली बात क्या है जी? मसीह की बात सुन लीजिए। खुदावंद मसीह ने अपने शागिर्दों से क्या कहा था जो उसके पीछे चले थे? मत्ती की इंजील के 10वें बाब की 28वीं आयत पढ़ने लगे मेरे भाई। मेरा खुदावंद ये बता रहा था कि तुम वक्त से पहले नहीं मर सकते हो जी। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो। डरने की जरूरत ही नहीं है जो कत्ल करने वाले लोग हैं उनसे। हाँ जी, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता और वो है। तो हमारा खुदावंद है। हाँ जी, क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती? यूसुफ सिंह ने चिड़ियों की बात की और बोला कितनी सस्ती सी है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती? और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिर देखो ये सकती। चिड़ियां जो बिल्कुल किस कोई कीमत नहीं, इनकी कोई वैल्यू भी नहीं है, तो भी आसमानी बाप की मर्जी के बगैर इनमें से एक भी नीचे नहीं गिरती है। हाँ जी, बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। और खास शागिर्दों को मेरे खुदावन ने कहा तुम्हारे सर के बाल, तो आप मुझे ये बताएं जिसके बाल गिने हैं खुदा ने अयाम नहीं गिने हुए? और साधकों तुम्हारे अयाम भी गिने हैं, तुम्हारे बाल भी गिने हुए हैं मेरे खुदावन ने। हाँ जी, बस डरो नहीं। डरो नहीं, किस चीज से? अरे मौत से नहीं डरो। हाँ जी, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ओ ज्यादा भाई, है। चिड़ियों की इतनी कदर है तो एक शागिर्द की कदर नहीं है, साधक की कदर नहीं, वो साधक की बड़ी कदर है। हाँ जी, आमीन। पढ़िए। बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करे। असल बात यह है कि आप खुदावंद के साथ चले। मतलब कहने का यह था साधक के साथ बड़े कीमती वादे हैं, और इसीलिए तो साधक का मरना उसके लिए नफा होता है। वक्त से पहले मरता ही नहीं। पौलुस क्या कह रहा था? मरना मेरे लिए नफा है। और फिर खुदा भी क्या है, कलाम में लिखा हुआ है, साधक की मौत भी क्या है? गिरां कदर। जब कदर ही साधक की बड़ी है तो उसकी मौत भी बड़ी गिरां कदर होती है, क्योंकि साधक की तो कदर ही बड़ी है। और बल्कि लिखा है साधक की कदर बहुत मुबारक है। मुकाशवा की किताब के 14वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, लेख मुबारक है वो मुर्दे। यूहन्ना इतनी बातें लिखी हैं, ये भी लिख दे, और वो बड़े मुबारक मुर्दे हैं जो खुदावंद में मरते हैं। कोई मामूली मुर्दे नहीं होते वो, इसका मतलब है वो पूरी उम्र के होकर मरते हैं। तो ये है साधक के साथ कीमती वादे। अगर आप साधक हैं, आप अपनी शरारतों से बाज आ चुके हैं, आप खुदावंद के बंदे और खुदावंद की बंदियां बन चुकी हैं, तो मैं आपको बताने लगा हूं आप वक्त से पहले मरने के नहीं। ये मौत जो चारों तरफ मंडला रही है और मौत का खौफ छाया हुआ है, साधक बहनों, साधक भाइयों, आप मेहरबानी से ना परेशान हो, मौत से ना डरे, किसी कीमत पर मौत से ना डरे। हाँ, शरीर जो है ना, शरीर का अंजाम बड़ा खतरनाक है, क्योंकि वो वक्त से पहले मर सकता है। लिखे तो उसके भी अयाम किताबें उमरियात में है, लेकिन वो मर वक्त से पहले सकता है। पढ़िए जरा यूब की किताब के 22वें बाब में पढ़िए जरा, उसकी 15 से पढ़िए क्या लिखा है।
क्या तू उसी पुरानी राह पर चलता रहेगा शरीर से खुदा कह रहा है, ओ शरीर, ओ शरीर, ओ शरीर, और क्या तू उसी पुरानी राह पर ही चलता रहेगा? आज तक तूने तौबा नहीं की, फिर आगे भी नहीं तौबा करेगा तू? हाँ जी, जिस पर शरीर लोग चले हैं। शरीर लोग मतलब है कि शरीर अपनी शरारत से बाज नहीं आते, वो चाहते हैं बस जिथे लग गए हैं ठीक ही लग गए हैं। हाँ जी, जो अपने वक्त से पहले उठा लिए शरीर वक्त से पहले उठा लिए गए और सैलाब उनकी बुनियाद को बहा ओए लिया। होए 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 होए, शरीर वक्त से पहले उठाए गए हैं, अभी भी शरीर वक्त से पहले उठाए जाएंगे, वक्त से पहले उठाए जा रहे हैं। शरीर पूरी उम्र नहीं पाता। शरीर लोग, मैं किसी को शरीर नहीं कह रहा, लेकिन मैं उनको कह रहा हूं जिन्होंने अभी तक शरारत नहीं छोड़ी, जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, शामिल नहीं हुए, उनके लिए कलाम है। क्या तू उसी राह पर चलता रहेगा जिस पर शरीर चले हैं? अपनी राहों को तर्क नहीं करेगा, अपनी जिंदगी नहीं बदलेगा, अपनी जिंदगी खुदा को नहीं देगा? हर तरफ तो मौत ही, अभी भी तू खुदावंद का बंदा नहीं बनेगा। दोबारा पढ़िए सर इस आयत को, 22वीं आयत को, 15 आयत को। क्या तू उसी पुरानी राह पर चलता रहेगा जिस पर शरीर लोग चले हैं, जो अपने वक्त से पहले उठा लिए गए और वक्त से पहले उठा लिए गए और वक्त और सलाब की तरह उनको, हाँ जी, उनको खुदावंद ले गया। हाँ जी, जो खुदा से कहते थे हमारे पास से चला जा। ये उस शरीर वो है जो कहते हैं खुदा, और बस ही खुदा, अली खुदा तो बगैर ही चंगे हैं, अली खुदा तो ही जरा पौधा खुदा खुदा कर दे दे। मैं आपको बताने लगा हूं, मेहरबानी से इस शरारत से बाज आए। सादक को मामूली ना समझें, सादक बंदा मामूली आदमी नहीं होता, और शरीर हमेशा ही खुदा को कोई वैल्यू नहीं देता। पढ़िए क्या कहता है, जो खुदा से कहते थे हमारे पास से चला जा, हाँ? और ये कि कादिर मुतलक हमारे लिए क्या कर सकता है। कादिर मुतलक ने हमारे लिए क्या करना है? तो देखो कादिर मुतलक की मेहरबानी देखो जरा। तो भी उसने उनके घरों को अच्छी अच्छी चीजों से भर दिया। तो भी खुदा कादिर मुतलक ने शरीरों को इतनी अच्छी अच्छी चीजें दी हुई है, शायद अपना बंगला दिया हुआ है, गाड़ी दी हुई है, पता नहीं घर में कितनी अच्छी अच्छी चीजें दी हुई है, तो भी वो खुदावंद को कहते हैं खुदावंद तू हमारे लिए क्या कर सकता है? अरे भाई इन चीजों को देख कर ही तौबा कर लो। याद रखिए, आपकी सलामती गैर महफूज है। शरीरों के लिए कोई सलामती की गारंटी नहीं, वो किसी भी वक्त से पहले उठाए जा सकते हैं, कभी भी वक्त से पहले उठाए जा सकते हैं, याद रखिए। और उसकी निस्बत एक और एक आयत इसी तलक से मैं चाहता हूं, पढ़िए जरा लूका की इंजील के 13 बाब में। आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए और आकर कहने लगे खुदावंद एक बड़ा हादसा पेश आ गया है, बल्कि उस दिन में 2 हादसे बड़े पेश आए, और मैं चाहता हूं जरा ऊपर से पढ़ें इनको, आप भी निकालें जो देख रहे हैं जो सुन रहे हैं। लूका की इंजील के 13 बाब में मेरे खुदावंद ने 2 हादसों का जिक्र किया है, बल्कि ये प्रैक्टिकल हुआ है। पढ़िए सर। उस वक्त बाज लोग हाजिर थे जिन्होंने उसे उन गलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातूस ने उनके ज़बीहों के साथ मिलाया था। अब कुछ लोग ज़बीहे गुजराने गए और वक्त के हाकिम पिलातूस ने कहा इनको भी साथ ही ज़बा कर दो। हाँ जी, उसने जवाब में उनसे कहा कि इन गलीलियों ने जो ऐसा दुख पाया, क्या वो इसलिए तुम्हारी दानिश में और सब गलीलियों से ज्यादा गुनाहगार थे? हाँ जी, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। जब ये खबर सामने आई कि कुछ पिलातूस ने ऐसे लोगों को ज़बा करने का हुक्म दे दिया, हालांकि वो कुर्बानी गुजराने गए थे, तो मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा ख्याल है कि यरूशलेम में से और लोग थे जो बच गए हैं, जो नहीं ज़बा किए गए, हालांकि ये अच्छे लोग थे तो भी ज़बा कर दिए गए। तुम्हारा क्या ख्याल है ये ज्यादा गुनाहगार थे? क्या इन पर जो मौत आई है ज्यादा गुनाह के सबब से आई है? और यीशु ने फौरन सवाल करके एक जवाब दिया, अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह ही हलाक होंगे, नागहानी तौर पर। अब मुझे बताएं, ये जो ज़बीहे गुजराने गए थे, इनको पता था कि आज हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है? इनको पता था कि थोड़ी देर बाद हमें भी ज़बा करने वाले आ जाएंगे? नागहानी तौर पर, ये नागहानी तौर पर कत्ल हुए हैं। और बल्कि एक और वाक़या भी पेश आया, मसीह ने उसका खुद जिक्र किया। पढ़िए। क्या वो 18 आदमी जिन पर शैलौक का बुर्ज गिरा और दब कर मर गए तुम्हारी दानिश में यरूशलेम के और सब रहने वालों से ज्यादा कसूरवार थे? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। अब दूसरा वाक़या मेरे खुदावंद ने खुद कोट किया। कुछ दिन पहले शैलौक का बुर्ज गिरा था, 18 बंदे उसके नीचे आकर मर गए थे।
اب ان کو پتا تھا کہ یہ برج ہمارے اوپر آج گر جانا ہے، شاید وہ پتہ نہیں کب سے وہاں بیٹھ رہے تھے، لیکن اس دن وہ برج گر گیا. They were not ready for that. تو یہ ناگہانی آفت، یسوع مسیح نے کیا مطلب یہ بہت زیادہ گناہ گار تھے. لیکن ایک بات میں جانتا ہوں، یسوع نے کہا اگر تم توبہ نہ کرو گے تو اسی طرح تم ناگہانی طور پر ہلاک ہو جاؤ گے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی اگر بندہ توبہ کر لے، مسیح کی بات کو سن لیجئے، اگر بندہ کر لے توبہ، کیونکہ شریر تو توبہ نہیں کرتا، اس لیے وہ ہر وقت خطرے میں ہوتا ہے. کسی بھی وقت اس کا کام تمام ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت اس پر شلاؤ کا برج گر سکتا ہے، کسی بھی وقت اس پر موت آ سکتی ہے، کیونکہ اس نے توبہ نہیں کی. اگر تم توبہ نہ کرو گے تو اسی طرح تم کسی بھی حادثے کا شکار ہو سکتے ہو. ناگہانی اور حادثاتی موت شریر کے اوپر آ سکتی ہے. اب مجھے بتائیں پوری دنیا کیا کرونا وائرس کی موت کے لیے ریڈی تھی؟ نہیں. اب ریڈی ہے؟ نہیں. ابھی بھی ریڈی نہیں. اب ہر بندہ اتنا خوف چھایا ہوا ہے کہ کوئی شخص کسی کو پاس ملنے نہیں آ رہا، اور اگر کوئی آ رہا ہے تو وہ اس سے خوش نہیں ہو رہا یہ میرے پاس آ رہا ہے. وہ کوشش کرتا ہے یہ ٹیلی فون پہ بات کر لے، میرے پاس نہ ہی آئے تو اچھا ہے. یہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ ڈر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ میرے پاس آئے اور اس کے ساتھ کرونا آ جائے میرے گھر میں، وہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ کرونا بھی آ جائے اور میں مر جاؤں. اور بھائی میری بات سنیں، میں یہ نہیں کہتا کہ کرونا سے سیفٹی نہیں کرو، لیکن میں آپ کو یہ بات بتانے لگا ہوں کہ کلام کے مطابق جب تک آپ کی عمر پوری نہیں ہو جائے گی آپ مرنے کے نہیں ہیں. اگر آپ صادق ہیں، ہاں اگر آپ شریر ہیں تو آپ کسی بھی سبب سے مر سکتے ہیں. صرف کرونا ہی نہیں، کوئی اور بھی سبب ہو سکتا ہے. کوئی بھی ناگہانی موت مر سکتے ہیں، کوئی بھی انجانی موت مر سکتے ہیں جس کے لیے آپ تیار نہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریر جو ہے وہ ہر وقت موت کے خطرے میں ہوتا ہے. شریر ایک بندہ ہو یا پوری قوم ہو پتال میں جائے گی. کلام میں لکھا ہوا ہے، زبور 9:17 میں کیا لکھا ہوا ہے پڑھیے. شریر پتال میں جائیں گے. پتال وہ جگہ ہے جہاں شریر لوگ جاتے ہیں. کبھی وہاں پر مقدسین بھی جاتے تھے، لیکن جب سے مسیح مقدسوں کو اوپر لے گیا ہے اب مقدسین اوپر جاتے ہیں. اب مقدسین پتال میں نہیں جاتے، پہلے جایا کرتے تھے. ہاں جی پڑھیے ذرا. شریر پاتال میں جائیں گے یعنی وہ سب قومیں جو خدا کو بھول جاتی ہیں. اس میں ایک شریر بھی ہو سکتا ہے، ایک بھی ہو سکتا ہے، پوری قوم ہو سکتی ہے، اور کئی قومیں ہو سکتی ہیں. آج اس بات کو نوٹ کر لیں، کلام کو سننے والے جو باشگاف الفاظ میں بات کر رہا ہوں کھلے دل کے ساتھ اس کو قبول کریں. اس میں بڑی بڑی قومیں ہیں جو پتال میں جائیں گی. ایک بندہ نہیں جائے گا، قومیں کی قومیں پتال میں جائیں گی. لیکن میرے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے اوپر کو جائیں گے. پتال، پتہ داؤد ایک زبور گاتا ہے، قبر دے پاتال تو بھی تو خلاصی بخشی سی. قبر کا پتال، قبر یعنی قبر تو وہ ہے جو زمین کے اوپر ہوتی ہے. پتال وہ ہوتا ہے جہاں روحیں ہوتی ہیں، کیونکہ جسم تو چلا جاتا ہے قبر کے اندر، روح یا تو پتال میں جاتی ہے یا روح مسیح کے پاس جاتی ہے. تو داؤد روح کی حداثت نبوتی طور پر پہلے ہی گا رہا تھا کہ خداوند تو نے مجھے پتال سے رہائی بخش دی ہے. قبر دے پتال تو بھی تو خلاصی بخشی سی. اور واقعی جب میرا مسیح آیا ہے تو میں یقین کرتا ہوں وہ داؤد کی روح کو اوپر لے گیا ہے. کلام میں لکھا وہ قیدیوں کو ساتھ لے گیا، انہیں انعام دیے، مقدسوں کو ساتھ لے گیا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے شریروں کی روحیں نیچے کو جاتی ہیں، اور شریر کی موت، جب شریر مرتا ہے خدا خوش تھوڑی ہوتا ہے. نہیں، صادق کی موت گراں قدر، لیکن شریروں کی موت سے ہرگز خدا خوش نہیں، کیونکہ ان کی روح پتال میں جانے لگی ہے. پڑھیے سر ذرا حزقیل کی کتاب 18ویں باب کی 23ویں آیت. خدا فرماتا ہے کیا شریر کی موت میں میری خوشی ہے؟ ہوئی شریر مر جائے مجھے خدا خوش ہوتا ہے یہ مر جائے؟ یہ جتنے لوگ توبہ کے بغیر مرے کیا خدا خوش ہے؟ وہ نہیں، خدا خوش نہیں ہے. جتنے توبہ کے بغیر بپتسمے کے بغیر مر رہے ہیں خدا آپ سے خوش نہیں. اب وہ جو مر گئے وہ تو مر ہی گئے ہیں، جو آگے مرنے والے ہیں وہ سن لیں. اگر آپ بغیر مسیح کے مر گئے تو آپ کی موت سمجھے آپ کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بن گئی، کیونکہ توبہ کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو گیا. دوبارہ پڑھیے سر.
खुदावंद खुदा फरमाता है क्या शरीर की मौत में मेरी खुशी है और इसमें नहीं कि वो अपनी रविश से बाज आए और जिंदा रहे। ओए खुदावंद की खुशी इसमें है कि शरीर तौबा करे और मेरा बंदा बन जाए। एक बात बड़ी ज़हन में रखिए, क्योंकि मरना सबको ही है, मरना सादक ने भी है और मरना शरीर ने भी है। शरीर नागहानी मौत मर सकता है, किसी भी वक्त मर सकता है, वक्त से पहले मर सकता है, लेकिन सादक पूरी उम्र का होकर मरेगा। यह खूबसूरत बात है। अब बात मरने की हो रही है। डोंट फॉरगेट, जब सादक की जिंदगी के अय्याम जो किसी आदमी को नहीं मालूम, ये किताब उमरियात में लिखे हुए हैं, जब सादक की जिंदगी के अय्याम पूरे हो जाएं तो वो किसी भी वसीला से मर सकता है। वसीला कोई भी हो सकता है। हमने पढ़ा है, स्लाइड भी आपने देखी है, दोबारा देख लें। खुदा वसाइल पैदा करता है, मतलब है किसी भी वसीला से खुदा उसकी यानी सादक की रूह उसके बदन से जुदा कर सकता है। वो कोई भी वसीला हो सकता है। सादक बीमार होकर भी मर सकता है, सादक चलकर भी मर सकता है, सादक डूबकर भी मर सकता है, सादक किसी हादसा के सबब से मर सकता है, सादक कत्ल भी हो सकता है। याद रखिए, ये नहीं कि सादक कत्ल नहीं हो सकता, सादक गिर के भी मर सकता है, ये नहीं है। सादक को गोली भी लग सकती है, कोई मसला नहीं। मरने का कोई भी वसीला हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखिए, सादक जब मरेगा तो जाएगा खुदावंद यीशु के पास। आपको पता है जब स्टिफनस मरा है तो किधर को गया है? वो मसीह को देख रहा था, वो मसीह को देख रहा था, खुदा के तख्त को देख रहा था। उसको पहले ही नजर आ गया मैं किधर को जा रहा हूं। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये जो कोरोना की वबा फैली हुई है, जिसको सामने रखकर हमारे दिल में आए कि ये बातें खुदा के कलाम में से सीखें। मैंने कहा कि अब वाकई लग रहा है कि मौत का और हमारा बस एक ही कदम का फासला है। कोई बंदा आ रहा हो तो समझते हैं कि ये कोरोना लेकर आ रहा है, बस ये समझे मौत आ रही है। हल्का सा बुखार हो जाए लगता है बस कोरोना आ गया है, खांसी आ जाए लगता है बस कोरोना आ गया है। बता रहा हूं एक ही कदम का फासला लग रहा है बस। पूरी दुनिया और पूरी दुनिया में मौत का खौफ जबकि छाया हुआ है, हर बंदा वबा की बातें कर रहा है। आपने कई और बुजुर्गों के मैसेजेस भी सुने होंगे। कई बुजुर्ग खुदावंद के खादम बड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं जो सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, टेलीविजन के जरिए लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। खुदावंद उनको बरकत दे। आई अप्रिशिएट देम ऑल। मैं इस वबा की बात करने लगा हूं। कभी कभी हम समझते हैं कि वो मिस्रियों पर जो वबा आई थी ना, खरूज की किताब के नामे बाप में ये बातें लिखी हुई हैं, अब पढ़ते नहीं, मैं जुबानी कुछ बताने लगा हूं। जब ये कहा जाता है ना कि जी वो खरूज की किताब में खुदा ने 10 बलाएं नाज़िल की थी, तो उन वबाओं और बलाओं के अंदर एक बड़ी वबा जो थी वो मरी की थी। और वाकई वहां पे लिखा हुआ है कि जब मरी आई तो सिर्फ मिस्रियों पर आई, लेकिन इसराइलियों पर नहीं। जशन का जो इलाका था वहां पर कोई नहीं मरा, वहां तो कुत्ता भी नहीं भौंका, कलाम कहता है। तो मतलब कहने का यह है कि हम समझ रहे हैं कि शायद ये जो कोरोना है ये सिर्फ शरीरों को तक जाना चाहिए, ये हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। मैं आपको ये बताने लगा हूं, इसमें कोई शक नहीं कि खरूज की किताब के नामे बाप की जो मरी पड़ी थी, जो वबा या बला आई थी, वो मिस्रियों पर ही आई थी। गौर से सुनिए, 10 की 10 बलाएं वाकई मिस्रियों के लिए थी, उसमें कोई शक नहीं। वहां जो मरी पड़ी है वो वाकई मिस्रियों के लिए थी, लेकिन क्या मतलब इसराइल के लिए कभी वबा नहीं आई? और नहीं भाई, वबा इसराइलियों पर भी आई है। मिस्र में तो इसराइलियों पर वबा नहीं आई, इसराइलियों में मरी नहीं पड़ी। अब मिस्र में तो इसराइलियों पर मरी नहीं पड़ी, लेकिन आपको पता है जब उनके कनान में पहुंच गए हैं, दाऊद की जब बादशाही थी तो उस वक्त इसराइलियों पर ही मरी पड़ी है, उस वक्त तो मिस्रियों पर नहीं पड़ी। अगर आप दूसरे शमूएल की 24वें बाब में जाएं, अब इतना टाइम नहीं है,
صرف میں آپ کو ایک ریفرنس دینے لگا ہوں، تسلی کے ساتھ اس میسج کو سننے کے بعد آپ دوسرے ساموئیل کے 24ویں باب کو نکالیں تو وہاں پر جب داؤد خداوند کے بندہ نے مردم شماری کی، اس نے اپنے جوانوں کو گنا، فوجیوں کو گنا، تو خداوند کا قید بھڑکا داؤد پر، تو اس خداوند نے وہاں پر وبا بھیجی اور کئی ہزاروں لوگ وہاں مر گئے۔ کیا وہ وبا جو ہے وہ اسرائیلیوں پر نہیں آئی؟ اس کا مطلب ہے وبا مصریوں پر بھی آئی ہے، وبا اسرائیلیوں پر بھی آئی ہے۔ مصر میں وبا آئی ہے تو مقصد اور تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ خدا فرعون کو اپنی قدرت دکھائے۔ جب اسرائیلیوں پر کنعان میں وبا آئی ہے تو اس کا مطلب تھا داؤد میں تجھے سزا دینا چاہتا ہوں۔ لیکن اب جو وبا آ رہی ہے، جو پوری دنیا کو جس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، یہ وبا کس لیے ہے؟ یہ کسی کو سزا دینے کے لیے نہیں، نہ یہ مصریوں کے لیے ہے، نہ یہ اسرائیلیوں کے لیے ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ یہ قدرت دکھانے کے لیے نہیں، یہ سزا دینے کے لیے نہیں، یہ اس لیے ہے کہ شریر توبہ کر لیں، یہ اس لیے ہے کہ شریر باز آ جائے اپنی شرارت سے اور خداوند کو قبول کر لے۔ تو یاد رکھیے، جیسے مری مصریوں پر آئی، جیسے مری اسرائیلیوں پر آئی، ویسے ہی اب مری پڑ گئی ہے، اسی طرح ہی وبا پھیل گئی ہے۔ اب یہ مسیح یسوع کی آمد کا نشان ہے، اور اس سے پہلے اب اس نشان کے اندر، اس کے اندر یہ جو مری پڑی ہے، یہ جو وبا آئی ہے، اس میں مصری بھی مرے گا، اس میں اسرائیلی بھی مرے گا۔ ذہن میں رکھیے، مسیحی بھی مرے گا، جو مسیحی نہیں وہ بھی مرے گا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر کوئی صادق مسیحی ہے تو وہ وقت سے پہلے نہیں مرے گا۔ یہ بات آپ کو بتا دوں، اگر اس وبا کے اندر کوئی مسیحی صادق ہے، کیونکہ سارے مسیحی صادق نہیں ہوتے، میں آپ کو بتاؤں، ذہن میں رکھیے، صادق کے ساتھ خدا کے بڑے وعدے ہیں۔ خدا دے پردے ہیٹھا جو کوئی انسان رہندا ہے، تیو دے کھمب دی چھاں ہیٹھا تیو آرام پاندا ہے۔ اگر 91 زبور، میں چاہتا ہوں نکالیں ذرا 91 زبور، کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ صادق کے لیے بھائی، غلطی میں نہ رہنا، صرف گانے کا فائدہ نہیں، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ پہلے ایسے پڑھیے سر، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے۔ اب جو ہر بندہ نہیں، جب جو کہہ دیا جائے نا جو، تو اس کا مطلب ہے یہ اسپیشل کسی طرف پوائنٹ ہو رہا ہے۔ جو جیسے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، ہر کوئی نجات نہیں پائے گا۔ تو جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ وہ تو قادر مطلق کے سایہ میں سکونت بھی کرے گا بھائی۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے۔ داؤد کا تو تجربہ ہے نا کہ وہ خدا کے خیمہ میں رہا ہے، خداوند کے پروں کے سائے کے نیچے رہا ہے۔ ہاں جی، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ وہ چونکہ اس کو توکل بھی خداوند پر تھا، خدا کا بندہ جو تھا، جو خدا کے بندے بن جاتے ہیں وہ خدا پہ ہی توکل رکھتے ہیں، سیدھی بات، خدا کے پروں کے سائے کے نیچے رہتے ہیں۔ جی پڑھیے، کیونکہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ مہلک وبا، آپ کو پتا ہے کرونا کوئی وبا نہیں ہے، یہ مہلک وبا ہے، خدا چھڑائے گا۔ میں کہتا ہوں کرونا افیکٹ ہو بھی جاؤ گے، ٹھیک ہو جاؤ گے، صادق ٹھیک ہو جائے گا، بشرطے کہ اس کے دن اگر پورے نہیں ہوئے۔ یہ ذہن میں رکھیے، اگر اس کے دن پورے ہو گئے نا پھر وہ کرونا سے بھی مر سکتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ اگر کوئی کرونا سے مر جائے تو بولے یہ شریر تھا، نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ میں نے کہا یہ وسیلہ ہے، وسیلہ ہے۔ وبا اسرائیلیوں پر بھی آئی ہے، مصریوں پر بھی آئی ہے، اسرائیلیوں پر بھی آئی ہے، کسی پر بھی آ سکتی ہے، لیکن وقت سے پہلے صادق نہیں مر سکتا۔ دوبارہ پڑھیے ساری آیت کو، کیونکہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ کب چھڑائے گا؟ کب سے؟ تیرے صادق ایام پورے نہیں ہوئے تب تک وہ تجھے چھڑاتا رہے گا۔ آگے، وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا، تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ تے اپنے پردے چھاں ہیٹھا تے دے گا پناہ تینوں۔ ہاں جی، اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے، تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا اور نہ دن کو اڑنے والے تیر سے۔ یہ اس صادق بھیڑ سے باتیں ہو رہی ہیں، جو وہ بھیڑ جو صادق ہے۔ ہاں جی، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے۔ صادق بھائی، تیری اگر عمر
قرب کے دن پورے نہیں ہوئے، ایام پورے نہیں ہوئے، تیرے آگے پیچھے بڑے گر جائیں گے، اور تیرے دائیں ہاتھ کی طرف 10,000 دانیات گر جائیں گے، آس پاس ہزاروں گر جائیں گے. ہاں جی، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی. کیوں؟ کیونکہ تیرے ایام ابھی پورے نہیں ہوئے، اس لیے صادق کے ساتھ یہ وعدے ہیں. ہاں جی، لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا. یہ کسی بھی وقت ٹھوس ہو سکتے ہیں، کسی بھی وقت ٹی ہو جائیں گے، پی ہو جائیں گے یہ، کیونکہ ان کے اوپر سایہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہے اس زبور کا مطلب. یہ نہیں کہ جو گالے اس پر فٹ آ جاتا ہے. اگر آپ صادق ہیں، آپ نے توبہ کر لی ہے، یسوع مسیح کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہو، مسیح کے بدن کا حصہ بن گئے ہو، تو مسیح آپ ہی بچانا جانتا ہے. اس نے کہا تھا میں اب سے لے کر دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. ابھی مال کی کتاب میں دیکھتے نہیں شاگردوں کو خداوند کیسے بچاتا رہا ہے، رسولوں کو خداوند کیسے بچاتا رہا ہے، کیسے کیسے ہیرودیس کے ہاتھ سے بچایا ہے، کیسے کیسے دشمنوں سے خداوند نے ان کو بچایا ہے. لیکن جب ان کی زندگی کے ایام پورے ہو گئے تو پھر ختم. اب ٹائم توڑا ہے. پولس سمندری سفر میں جہاز ٹوٹ گیا، غرق ہو گیا جہاز، لیکن خدا نے اس سے پہلے کہ جہاز ٹوٹے پولس کو پہلے ہی بتا دیا تھا. تو ہمیں نے کہا خدا کا فرشتہ پولس کے پاس آیا اور خدا نے اسے بتا دیا کہ تیرے سبب سے میں نے یہ تیرے جو جہاز کے اور لوگ ہیں ان کی بھی میں نے جان بخشی کر دی ہے. صادق اتنا اہم بندہ ہوتا ہے. اگر صادق بندہ ہے تو صادق کے سبب سے ہو سکتا ہے خدا اور لوگوں کو بھی کرونا وائرس سے بچائے. آمین. تو وہ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صادق بندوں کو ہی نہ خلاف ہو جائیں کہ پتہ نہیں یہ صادق آ رہا ہے تو یہ پتہ نہیں کرونا لے کے آ رہا ہے، یہ خود بھی بچے گا اور آپ کو بھی بچائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں صادقوں کی مخالفت نہ کیجیے مہربانی کر کے. اور اگر کوئی صادق کرونا میں مار جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صادق نہیں تھا. نہیں، اس کی زندگی کے ایام پورے ہو گئے، اب وہ کسی طریقے سے بھی دنیا سے جا سکتا ہے. اب یہ جو قبرستان ہے، یہ میں نے پچھلی دفعہ میسج دیا، آپ نے سنا ہوگا جنہوں نے، یہ جو تلیوتستان ہے، یہ جو تلیوتے ہیں، جسمانی موت ہے. اب اس میں صادق بھی ہیں اور اس میں شریر بھی ہیں، اس میں خاص بھی ہیں اور اس میں عام بھی ہیں. یہ پتہ کب چلے گا؟ یہ ابھی نہیں پتہ چل رہا. ابھی تو کچھ پتہ نہیں چل رہا. سب ایک ہی جگہ دفن ہو رہے ہیں. یہ ہمارے کراچی کا گورا قبرستان ہے جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی نہیں کوئی پتہ چل رہا، لیکن جس دن میرا خداوند آئے گا صادق اٹھا لیے جائیں گے اور شریر بڑے کے پڑے رہ جائیں گے. صادق کا بدن بڑا قیمتی ہے. صادق کے بدن کے اندر بھی میں کہتا ہوں زندگی ہے. جب میرے خداوند کی آواز سنے گا صادق اٹھ جائے گا یہاں سے. پہلی قیامت میں ایک لے لیا جائے گا، دوسرا ابھی الگ بات ہے. ہر خاص بھی یہاں جا رہا ہے اور عام بھی یہاں جا رہا ہے. اس میں خاص مردے بھی ہیں، اس میں عام مردے بھی ہیں. ویسے تو جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو بندہ مردہ ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے اگر شریر مر جائے تو وہ عام مردہ ہے، اگر صادق مر جائے تو مبارک مردہ ہے. اٹھے گا عام مردہ بھی، اٹھے گا صادق مردہ بھی. صادق مردہ جب اٹھے گا، دانیال نے بہت سال پہلے پیش گوئی کر دی ہے، اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتیرے جاگ اٹھیں گے. صادق جی اٹھیں گے حیات ابدی کے لیے، اور شریر جی اٹھیں گے رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مبارک مردے، یعنی مردے کی بیسیکلی ایک تو سادہ سی ایک قسم ہے کہ بندہ روح نکل کے بندہ مر گیا، لیکن ایک اور مردہ ہے جس کے بارے میں بائبل مقدس بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتی ہے، اور میرے خیال میں نے اور کسی کتاب میں یہ بات نہیں پڑھی. یہ والے مردے یہ بڑے خطرناک ہیں. یہ شریر مردے، یہ وہ مردے ہیں جن کو شریر بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ چلتے پھرتے مردے بھی ہیں. میں چاہتا ہوں دو باب اس کی پہلی ایسے پڑھیے ذرا. اس کی کلیسیا کو پولس نے خط لکھا اور پولس نے بتایا کہ تم پہلے کیا تھے اور اب تم کیا ہو گئے ہو. پہلے تم مردہ تھے، اب تم زندہ بن گئے ہو. جی پڑھیے. اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا. اور افسوس کے لوگوں، اس نے یعنی خداوند یسوع مسیح نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے. کس کے سبب سے؟ قصوروں اور گناہوں کے سبب سے بندہ مردہ ہوتا ہے. ذہن میں رکھیے. اب آپ کے سامنے یہ جو سلائیڈ چل رہی ہے، یہ جو نشہ باز ہے یہ مردہ ہے. آپ کہیں گے یہ تو سگریٹ پی رہا ہے. ارے بھائی یہ کچھ بھی پیے ہے مردہ ہی. اور یہ جو لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں یہ مردے ہیں. جی مردے ہیں، یہ مردے ہیں.
اور میاں بیوی لڑ رہے ہیں تو وہ بھی مردے ہیں, یاد رکھیے. بھائی لڑ رہے ہیں تو وہ بھی مردے ہی ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں میں بڑا پاورفل ہوں, تو پاورفل مردہ ہے. ذہن میں رکھیے. اگر کوئی شراب پی رہا ہے, آپ کیا سمجھیں گے؟ یہ بڑا سٹائلش بندہ ہے, بڑا ماڈرن ہے, بڑا امیر ہے. یہ مردہ ہے, یہ مردہ ہے. یہ جو ناچ رنگ میں مشغول ہے, یہ مردے ہیں, مردے. اور یہ گناہوں اور قصوروں کے سبب سے مردہ ہے. 5 بھی پڑھ دیں سر. جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا. ہائے 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 ہائے. کب جب مردہ تھے؟ قصوروں اور گناہوں کے سبب. اتنا ہی کافی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ والا مردہ ہوتا ہے نا, اور جس کو قبرستان لے جاتے ہیں. ایک یہ مردہ ہوتا ہے جو چلتے پھرتے بھی مردہ ہوتا ہے. اور انہی کی بابت مکاشوہ کی کتاب میں خداوند نے ایک دفعہ ایک پوری کلیسیا کو ہی کہہ دیا کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ ہے, تو کہلاتا زندہ ہے لیکن ہے کیا؟ یعنی تیرے کام ایسے ہی ہیں. کہلانا اور بات ہوتی ہے. اب یہ بھی ان کو مردہ بولے گا کوئی؟ ہم لوگ تو ان کو بھی زندہ ہی بولتے ہیں, لیکن کلام کہتا ہے یہ مردہ ہے. اور یسوع مسیح نے ایک دن کمال کر دی. متی کی انجیل کے 8ویں باب کی 22ویں آیت میں چلیے کیا لکھا ہوا ہے جی. بلکہ تھوڑا سا پیچھے سے پڑھیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا. میں بھی میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل اور اس کا 8واں باب, سب نکالیے, آپ کو بڑی برکت ملے گی یقیناً. یہ بہت خوبصورت باتیں ہیں. ہاں جی, 17 سے 18 سے پڑھیے. جب یسوع نے اپنے گرد بہت سی بھیڑ دیکھی تو پار چلنے کا حکم دیا. اور ایک فقی نے پاس آ کر اسے کہا, اے استاد, جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے پیچھے چلوں گا. فقی آیا جو خداوند, بس میں جہاں تو جائے گا تیرے پیچھے پیچھے چلوں گا. زبردست بات ہے, بڑی اچھی بات ہے. یسوع نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے بٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے, مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اس کے پیچھے چلوں گا تو بندہ بڑا ٹھیک ٹھاک ہے, اس کے پاس سب کچھ ہی ہوتا ہے, پتہ نہیں مجھے کیا مل جائے گا. اس کا دھیان زمین کی چیزوں کی طرف تھا. یسوع نے کہا زمین کی چیزیں میرے پاس نہیں ہیں. آگے ایک اور شاگرد نے اسے کہا, ہے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں. اچھا. یسوع نے اسے کہا, تو میرے پیچھے چل اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے. یہ دوسرا بندہ آ کر کہتا ہے خداوند میرا پیو مر گیا تھے, میں ذرا انہوں دفن کر رہا ہوں, پھر تیرے پیچھے چلنا تھا. ایک بندہ تو وہ ہے جو یسوع کے پیچھے اس لیے چلنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر لالچ ہے. خداوند کو تو پتا تھا یہ لالچی بندہ ہے. اور دوسرے بندے کو خداوند دیکھ رہا ہے کہ یہ کہتا ہے مجھے پہلے مردہ دفن کر لینے دے. کیا خداوند پسند نہیں کرتا کہ باپ کو دفن کیا جائے؟ یہ بات نہیں ہے, لیکن خداوند کو سکھانا چاہ رہا ہے. تو یسوع نے اس بندے سے کہا کہ تو کیا کر, میرے پیچھے چل. اس کا یہ مطلب نہیں کہ خداوند کہتا ہے باپ کو مردہ دفن نہ کرو, نہیں. کلام کہتا ہے اپنے ماں باپ کی عزت کر. اور اس نے اسپیشلی یہ ورڈ استعمال کیا, اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے. یہ کون سے مردے ہوتے ہیں جو مردوں کو دفن کرتے ہیں؟ یہ وہی ہے جو اپنے قصور اور گناہوں کے سبب سے مردہ ہے. اگر فرض کرو یہ ایک مردہ تو یہ ہے جس کو قبرستان لے جایا جا رہا ہے, اور یہ جو لے کے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ شرابی ہو. یہ شرابی ہے تو سمجھو اس مردے نے مردہ اٹھایا ہوا ہے, مردے نے کندھا مردے کو دیا ہوا ہے. اگر یہ نشہ باز ہے تو ایک مردے نے مردہ کو کندھا دیا ہوا ہے. یہ بڑے خوش ہیں, ہم نے کندھا دیا ہوا ہے. اب مردہ تو نے مردے کو کندھا دیا ہوا ہے. یہ ہے بات. مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو. تو یسوع مسیح نے بتایا ہے کہ گناہ اور قصوروں کے سبب سے بندہ مردہ ہی ہوتا ہے. اب کئی دفعہ بہت سے مردے اس طرح کے بڑے ہی مردے ہیں جو چرچ میں ہوتے ہیں. چرچ میں آپ کا کیا سمجھتے ہیں؟ سارے مسیحی ہوتے ہیں, مسیحی مردے ہوتے ہیں. مسیحی مردے کون مردے ہوتے ہیں؟ باقاعدگی سے چرچ جاتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں, کلام بھی پڑھتے ہیں, سناتے بھی ہیں, خراج بھی کرتے ہیں, ہونٹوں سے پرستش کرتے ہیں, فخریہ مسیح بھی کہلواتے ہیں, عبادت کرتے, ہدیے دیتے, کلام سنتے, پاک شابی لیتے ہیں, باقاعدہ روزے بھی رکھتے ہیں, اور عید اور کرسمس کو چھوڑتے نہیں, باقاعدگی سے وہ سارے تہوار مناتے ہیں. اور اپنی پہچان بھی جب کراتے ہیں تو بتاتے ہیں عنایت مسیح, برکت مسیح, وغیرہ مسیح. اور کئی دفعہ نہایت کٹر مذہبی لگتے ہیں لیکن بظاہر راست باز ہوتے ہیں. اور جب مر جاتے ہیں تو جاتے بھی مسیحی قبرستان میں ہیں, دفن بھی اٹھاتے بھی کون ہے؟ مردے. ان کو اٹھاتے بھی مردے ہیں, دفن بھی مردے ہی کرتے ہیں, اور جاتے بھی مسیحی قبرستان میں ہیں. یہ چرچ بھی جاتے رہے لیکن رہے مردہ کے مردہ, نہ قصوروں کو چھوڑا نہ گناہوں کو چھوڑا.
تو یہ بس مردہ ہی رہے اور قبرستان میں چلے گئے. ان کو اٹھانے والے بھی شاید مردہ ہی تھے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں زیادہ لوگ مسیحیت کے اندر مردہ ہیں اور لوگ ہیں جو مسیح میں ہیں اور وہ زندہ ہو چکے ہیں. اپنے قصور اور گناہوں کے سبب سے جب وہ مردہ تھے تو وہ مسیح کے ساتھ پیوست ہو کر وہ زندہ ہو چکے ہیں. وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جو زندگی کے کسی بھی موقع پر اپنے گناہوں پر پچھتاتے ہیں، گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لے لیتے ہیں، روح القدس پاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، نئی پیدائش پا لیتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں. ہوتے یہ بھی مسیحی ہیں، گرجے یہ بھی جاتے ہیں، لیکن یہ فرق قسم کے ہو جاتے ہیں. پھر روح القدس کی معموری میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. آدمیوں سے بڑھ کر یہ خدا کو خوش کرنا شروع کر دیتے ہیں. پرہیزگاری اور پاکیزگی کی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں. سب کے ساتھ میل ملاپ رکھتے ہیں، معقول عبادت کرتے ہیں. جہان کے ہم شکل نہیں بنتے. اپنی عقل نہیں ہو جانے سے شکل بھی بدلتے جاتے ہیں. عقل نہیں ہو جائے شکل بھی، صورت بھی بدل جاتی ہے. ان کی وجہ بھی مقدسوں جیسی ہو جاتی ہے اور سچائی سے کرتے ہیں. یہ بھی مسیحی. یہ بڑے کام ہوتے ہیں، یہ بہت کام ہوتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت کام. اور یہ ہے وہ راست باز اور یہ ہے وہ صادق جو وقت سے پہلے نہیں مر سکتے. یسوع سے ایک بڑی پیاری بات کہی. پہاڑی باز میں میرے خداوند نے ایک بہت بڑا مکاشفہ دیا. میں چاہتا ہوں اس کو پڑھیں. مقبتی کی جھیل ہے، 7واں باب ہے. میرے خداوند نے ایک بڑا بھید کھول دیا ہے. پڑھیے 13ویں آیت. جی. تنگ دروازہ سے داخل ہو. یسوع نے 2 دروازوں کا ذکر کیا. ایک کہا کہ تنگ ہے اور ایک بڑا ہے، کشادہ ہے. ایک بہت بڑا دروازہ ہے، اب نظر ہی آتا ہے، اور ایک تنگ ہے. ابھی میں نے بتایا ہے کہ صادق چند ہوتے ہیں، شریر بہت زیادہ ہوتے ہیں. شریروں کی کثرت ہے دنیا کے اندر. ساری دنیا شریر کے قبضہ میں ہے. کلام کہتا ہے ساری دنیا ہی شریر کے قبضہ میں ہے، سوائے وہ جو رسول ہیں اور رسولوں کے ساتھ کھڑے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ ہیں جو تنگ دروازے سے داخل ہونے والے ہیں. دوبارہ پڑھیے سر. تنگ دروازہ سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے. اب بڑے آرام سے سیکھیے اس بات کو. یہ جو چھوٹا سا دروازہ ہے نا، تنگ دروازہ، دروازہ تنگ والا کب ہوتا ہے بھائی؟ تنگ دروازہ وہ ہوتا ہے جس میں کسی نے جانا ہوتا ہے اور ایک بڑی چند لوگوں نے گزرنا ہوتا ہے. تو جہاں چند لوگوں نے گزرنا ہے وہاں بڑا دروازہ بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو تنگ دروازہ سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ بہت بڑا ہے، گیٹ ہے وہ بہت بڑا. ہم سمجھ رہے اتنی دنیا ادھر جا رہی ہے اور دنیا کو نہ دیکھے، اکثریت کو نہ دیکھے، میجارٹی کو نہ دیکھے. میرے خداوند نے اس بھید کو کھولا ہے. ہم دیکھتے ہو دنیا بڑی ہے، وہ یہی نہیں دنیا چل، وہ یہ ہو سکتا ہے ساری کی ساری ہلاکت کی طرف جا رہی ہو. پڑھو ذرا دوبارہ میرے بچے. کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے. یہ دروازہ چوڑا ہے اور یہ راستہ بھی کیا ہے؟ کشادہ ہے. یہ شارع عام ہے، شارع عام، کیونکہ اس میں جانے والے کیا ہیں اور اس میں داخل ہونے والے بہت ہیں. بہت ہیں. لیکن یہ جاتا کدھر ہے؟ ہلاکت کی طرف. لیکن اس کے برعکس ادھر آ جاؤ، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور راستہ سکڑا ہے. پہلے نمبر پر دروازہ تنگ ہے اور راستہ بھی کیا ہے؟ سکڑا ہے. سکڑا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ چلا نہیں جاتا، یہ نہیں مطلب کہ چل نہیں سکتا کوئی بندہ. نہیں 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 نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اکا دکا ہی جاتے ہیں، اکا دکا ہی نظر آئے گا آپ کو. پورے محلے میں اکا دکا ہی بندہ نظر آئے گا جو تنگ دروازہ کی طرف جا رہا ہوگا. شاید پورے شہر میں گاؤں میں 1-2 بندہ ہی نظر آئے اور وہ لوگوں کی نگاہ میں بڑا عجیب ہو، وہ انہیں ہوڑ بپتسمہ لے رہے جی چل. او بھائی یہی تو ہے جو ادھر صحیح جگہ پر جا رہا ہے. دوبارہ پڑھیے سر. کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں. بھی تھوڑے. ہائے ہائے. تو پھر میجارٹی ٹھیک ہے کہ مائنارٹی ٹھیک ہے؟ میجارٹی کو نہ دیکھیں پلیز، میجارٹی کو نہ دیکھیں. ہم میجارٹی کو سمجھ رہے ہیں. میجارٹی از اتھارٹی. یہ دنیا کا قانون ہے، خدا کے کلام کا یہ ڈاکٹری نہیں سکھاتے. اکثریت نہیں،
اقلیت چند لوگ ہیں. آپ کو ہو سکتا ہے آپ کے محلے میں چند ہو تو پورے چرچ میں کوئی بندہ ہو سکتا ہے ایک بھی نہ ہو اور شاید ایک دو ہو جو خداوند کی راہ پر چل رہے ہوں. ان کو فالو کرو جو تنگ دروازہ کی طرف جا رہے ہیں, جو سکڑا راستہ پر چل رہے ہیں. یہ زمینی زندگی جب ختم ہو جائے گی نا, دیکھو یہ عارضی زندگی ہے. یہ تو میں چاہتا ہوں سلائیڈ کو سیکھیں. یہ جو تھوڑا سا فاصلہ ہے نا, یہ والا یہ چند ایام, یہ چند سال ہم ڈر رہے ہیں اس موت سے. اس موت سے نہ ڈریں, میں نے پچھلے میسج میں بھی آپ کو بتایا تھا. اس قبرستان سے, تلوتستان سے نہ ڈریں. آگے دیکھیں آپ کی منزل کدھر ہے. اگر آپ کی منزل میں میرا خداوند ہے, میرے خداوند کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے تو پھر راہ اور حق اور زندگی جس نے کہا ہے پھر آپ ادھر جگ جائیں گے. تو یہ ہے وہ تنگ رستہ, یہ ہے تنگ رستہ. اس کے بارے میں یسوع مسیح سے کسی نے پوچھا خداوند کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ تو یسوع نے کہا یس اس میں شاکی کوئی نہیں, نجات پانے والے تھوڑے ہیں. یسوع مسیح نے پھر وہی بات بتائی, وہ راستہ سکڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جس میں داخل ہونے والے زیادہ ہیں, جاتا ہلاکت کی طرف ہے. نجات پانے والے تھوڑے. سیکھ لیجئے, یسوع مسیح نے کہا تھا بلائے ہوئے تو بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے. چرچ جانے والے بہت ہیں, آسمان پر جانے والے تھوڑے. اس رائڈر سے سیکھ لیجئے. اب بے شک لوگ مرنے کے بعد ہمارے جسم کو اس قبرستان میں لے کر جائیں گے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صادق لوگ خوف نہ کریں. آج کا میسج اسپیشلی صادقوں کے لیے ہے کہ اگر آپ خداوند کے بندے بن گئے ہیں تو اس موت سے ڈرنا ہے ہی نہیں. پولس رسول کہہ رہا تھا یہ جو مرنا ہے نا, یہ والا مرنا, یہ جس میں اٹھا کے میرے بدن کو وہ ادھر دبا دیں گے قبرستان میں, یہ مرنا جو ہے یہ میرے لیے نفع ہے. پولس کہتا ہے فلپی کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع ہے. وہ کہہ رہا تھا میرا تو جی پتہ کیا چاہ رہا ہے, وہ میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے مسیح کے پاس. اچھا آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ فرض کرو یہ اگر پولس کا جنازہ ہے, فرض میں کر رہا ہوں, تو یہ پولس کہاں جا رہا ہے؟ پولس ادھر نہیں ہے, اس ڈبے میں پولس نہیں ہے. یہ پولس کا بدن تو ہے جو یہاں جا رہا ہے, لیکن پولس مسیح کے پاس پہنچ چکا ہے. یہ مطلب ہے کہنے کا بے شک لوگ ہمارے بدن کو قبرستان لے جائیں مگر روح ہماری اوپر جائے, پھر ہمیں آرام مرنا نفع ہے. اور وہ کس کی روح پر جائے گی؟ صادق ہے. صادق وقت پر اٹھایا جاتا ہے لیکن شریر وقت سے پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے. ان دنوں کے اندر میں نے کہا کہ میری کوشش یہی ہے کہ آپ کو یہ بتا سکوں کہ آپ اس موت کے خوف کو اپنے اوپر طاری نہ کریں. اگر آپ خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں, چلتے رہیے, لپٹے رہیے میرے خداوند کے ساتھ, دعا کرتے رہیے اور یسوع مسیح کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے رہیے. یسوع مسیح نے کہا تھا خبردار رہو, ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح پڑے, کیونکہ جتنے لوگ تمام روئے زمین پر موجود ہوں گے ان پر وہ اسی طرح ہی آ پڑے گا. اور پھر میرے خدا نے کہا پس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو. مقدسو, صادقو, بیٹو بیٹیوں, میری بہنوں بھائیوں بزرگوں, اب جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو تاکہ تم ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور حاصل ہو. اور میں آپ کو اسپیشل کہوں گا, اب جو دعا میں ہے, آپ جو خداوند کے لوگ ہیں, آپ دعا میں لگے رہیں. آپ کی دعاؤں سے یہ کرونا بھی جائے گا اور آپ کی دعاؤں سے آپ خود بھی آسمان پر جائیں گے. یہ بھی ذہن میں رکھیے, گھبرانا نہیں. یہ بڑی خاص بات میں آپ کو بتانے لگا. میرے خداوند نے کہا تھا خبردار گھبرا نہ جانا. جنہوں نے خداوند کو زندگی دے دی ہے میری بات کو پلے باندھ لیجیے, گھبرانا نہیں. مجھے پتا ہے خبریں سن سن کر بندہ گھبرانا شروع کر دیتا ہے. خبریں کم سنا کرے, دعا زیادہ کیا کرے.
میں تو کہتا ہوں خبریں سننے کی ضرورت کیا ہے؟ بہتر ہے دعا کرو، کیونکہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے، خبردار گھبرانا جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا مگر یسوع نے کہا تھا لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوگی۔ یہ جو وبائیں آ گئی ہے، بلا آ گئی ہے، یہ مصیبت ہے۔ اب جو کال کی پوزیشن آ رہی ہے، یہ مصیبت ہے۔ پیچھے بنچال آئے ہیں، مصیبت ہے۔ لڑائیاں بڑائیاں چڑھائیاں، یہ سب مصیبتیں ہیں۔ تو یہ آپ کو پتا ہے یسوع مسیح نے کہ اپنے بندہ یعقوب سے کیا لکھوایا ہوا ہے؟ جب مصیبتیں ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی مصیبت کا تو دور ہے، مصیبت کے دور میں ہی کلیسیا اٹھائی جائے گی۔ مجھے یاد آتا ہے وہ مکاشفہ کی کتاب میں یوحنا کو ایک بزرگ نے پوچھا، 24 بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے پوچھا یہ تجھے پتا ہے یہ جو کھجور کی ڈالیاں لے کر کھڑے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یوحنا کہتا مجھے تو نہیں پتا۔ اس نے کہا یہ مصیبت سے تو نکل کر آئے ہیں، اور یہ مصیبت، یہ جس دور میں سے ہم گزرے یہ مصیبت کا دور ہے۔ اس مصیبت میں ہی میرے خدا نے آنا ہے، اور یہ مصیبتوں کا شروع ہوا ہے۔ شکر کریں مصیبتیں شروع ہو گئی ہیں، یسوع کی آمد جا گئی ہے۔ مصیبت میں ہو تو بندہ کیا کرتا ہے؟ یعقوب کو خدا نے کہا تھا لکھ دے اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے۔ کرونا کی مصیبت اور کال کی مصیبت سے میں بھی آپ کی مدد ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے مقدسوں کی دعا۔ میں بذات خود آج کل کافی لوگوں کے لیے ٹیلی فون پر ہی دعا کر رہا ہوں۔ میں گھروں میں نہیں جا رہا، میں ٹیلی فون پر دعا کر رہا ہوں۔ میرا مطلب میں موبائل کے اوپر میں دعا کر رہا ہوں، کیونکہ خدا ہے جو مددگار ہے۔ میں سوچ رہا تھا اگر میں خود جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے لگ رہا تھا اگر میں خود جاؤں گا تو وہ شاید ڈر جائیں کہ پتہ نہیں پادری صاحب کے ساتھ کرونا نہ آ جائے کہیں۔ تو میں نے کہا اس کی بجائے وہ بہتر یہ ہے کہ وہ دعا کریں جو اصل بات ہے۔ تو میں زیادہ تر ٹیلی فون کے اوپر ہی، اور یہ جو خدا ان کا شکر ہے مسیحی.pk ہے، یہ خدا کی ایک بڑی بخشش ہے۔ خدا ان کو پتا تھا کہ جب اس طرح کی مصیبتیں آئیں گی تو لوگ کلام سے محروم ہو جائیں گے، لوگ روحانی رفاقت سے محروم ہو جائیں گے، تو خدا نے آپ کو ایک روحانی رفاقت دے دی ہے۔ یہ مسیحی.pk خدا کی ایک بخشش ہے، یہ خدا کی ایک برکت ہے آپ کے لیے کہ آپ گھر بیٹھے ہی خداوند کے حضور میں ہیں، گھر بیٹھے ہی آپ کو خوراک مل رہی ہے۔ یہ میرے خداوند کا کمال ہے، کیونکہ وہ صادق کی جان کو سیر کرتا ہے، صادق کی جان کو روٹی سے بھی سیر کرتا ہے اور اس قیمتی خوراک سے بھی سیر کرتا ہے۔ میں یقین کرتا ہوں آپ صادق ہیں جو خدا کا کلام سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اور زیادہ برکت پائیں گے۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، کلام کے مطابق یسوع کی بات کو کبھی نہ بھولیے، اور وہ ہے بس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو۔ آپ کے ہاتھ دعا میں اٹھے رہیں۔ ان دنوں میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھیے، میں اس بات کو بڑا کلیئر بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے میسج میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا جو کرونا وائرس کے تعلق سے تھا کہ اپنی سیفٹی ضرور کرو، سانپوں کی طرح ہوشیار، سانپوں کی مانند ہوشیار بنو اور کبوتروں کی مانند بے آزار بنو۔ ہم نے سانپوں کی مانند ہوشیار بھی بننا ہے اور کبوتروں کی مانند ہم نے بے آزار بھی بننا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچاؤ کا سبب بننا ہے۔ تو ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ کئی دفعہ میں نے کچھ باتوں لوگوں سے میرا واسطہ پڑا اور وہ بڑے جذباتی قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ او جی ہم خداوند کے لوگ ہیں، وہ نہیں ہمیں نہیں کرونا ٹچ کر سکتا۔ میں بڑا پریشان ہو رہا تھا، یہ پتہ نہیں کس طرح کی بات کر رہی ہے۔ میں ان کے ساتھ کوئی بولا نہیں، میں چپ رہا۔ میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن میں اس ایمان پر حیران ہو رہا تھا کہ یہ بے تکا یا جذباتی ایمان ٹھیک نہیں ہے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ وہ ایمان ٹھیک ہے جو کلام کو سننے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ تو خدا کا کلام تو خود ہمیں سکھا رہا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں، اور خدا ساتھ یہ بھی خدا کا کلام سکھا رہا ہے کہ آپ نے لوگوں کے لیے بے آزار بننا ہے اور سانپوں کی مانند ہوشیار بننا ہے۔ سو میں ریکویسٹ کروں گا کہ شاید کئی دفعہ ایک ابلیسی سوچ ہے، اس طرح کی سوچ ابلیسی سوچ ہوتی ہے
پتہ کلام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میں آخر میں چاہتا اس کو پڑھ ہی لیں. متی کی انجیل کے 4 باب میں چلیے میرے ساتھ. شیطان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے کیا کہتا ہے؟ متی کی انجیل کے 4 باب میں کچھ لکھا ہوا ہے. 5ویں آیت. تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا. اب بندہ سمجھتا ہے کہ میں تو یسوع سمجھے میں تو مقدس شہر میں ہوں اور ہیکل میں ہوں, اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. پڑھتے جائیے ذرا. اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ میں کو بندہ ہیکل میں تو وہ سمجھے گا ہیکل میں شاید میں بالکل محفوظ ہوں, اور نہیں ہو بھائی, یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا کہ میں مقدس شہر میں تو میں بڑی شے ہوں اور میں ہیکل میں ہوں تو بڑی شے ہوں. نہیں, سنیے. اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے. ہاں, تو یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے. لکھا تو ہوا ہے, وہ بات تیرے قریب نہ آنے پائے گی. لکھا ہوا ہے, ہم بھی کہہ رہے لکھا ہوا ہے. خدا دے پردے ہیٹھا جو کوئی انسان رہتا, ہم کہتے ہیں لکھا ہوا ہے. ہم کب کہتے ہیں نہیں لکھا ہوا؟ آگے پڑھیے. یسوع نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. اور مسٹر ابلیس, یہ بھی تو لکھا ہوا ہے, تو ایک ہی والا پڑھتا ہے, دوسرا بھی پڑھ. لکھا ہوا ہے تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. اور بھائی خود بخود کرونا آ جائے تو خداوند تجھے بچائے گا, لیکن اس کو لے کے تو نہیں آنا. یہ تو نہیں کہ کرونا کو گھر لے آ. تو بھائی آئی ریکویسٹ یو پلیز, یہ جذباتی مسیحی نہ بنے, جذباتی صادق نہ بنے. مہربانی کر کے, میں آپ کے ایمان کو کمزور نہیں کر رہا, میں چاہتا ہوں آپ کے اندر وہ ایمان پیدا ہو جو کلام سننے سے ہوتا ہے. تو آئی ریکویسٹ یو ایٹ دی اینڈ, یہ کچھ بڑی اچھی انسٹرکشن مجھے ملی ہے. ہاؤ ٹو ڈیفیٹ کرونا وائرس. پرے وین ایور ان اور آؤٹ. گھر میں ہے تو بھی دعا کریں, باہر ہے تو بھی دعا کریں, کیونکہ دعا ہے جس کے سبب سے سب کچھ ہوتا ہے. اب پہلے اس بات پر سیکھ چکے ہیں. نمبر 2, واش یور ہینڈس وین ایور یو کم فرام آؤٹ سائڈ بیفور ٹچنگ اینی تھنگ ایٹ ہوم. جب اپنے گھر میں آتے ہو یا کسی کے گھر میں بھی جاتے ہو, سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں, پھر کسی اور چیز کو ٹچ کریں. اپنے گھر میں بھی یہی پریکٹس اور دوسرے کے گھر میں بھی یہی پریکٹس. نمبر 3, ڈونٹ ٹچ یور فیس وین یو آؤٹ سائڈ انلیس یو واش یور ہینڈس. اب جب باہر ہے, آپ کے ہاتھ کہیں بھی لگ سکتے ہیں, اور کرونا وائرس اگر اس کے ساتھ چمٹ گیا ہے اور آپ نے اس کو اپنے فیس پر لگا لیا ہے, تو وہ آپ کے یہاں لگانے کے سبب سے فیس کے تھرو آپ کے اندر جا سکتا ہے. تو آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مت لگائیں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھوں کو لگا ہوا وائرس ہی آپ کے اندر چلا جائے اور آپ کے ہاتھوں سے ہی اندر چلا جائے. سو بی کیئرفل. نیکسٹ, نمبر 4, ڈو ناٹ میٹ پیپل انلیس اٹ از موسٹ ارجنٹ. لوگوں سے میل جول کم کر دو جب تک کوئی نہایت ہی ضروری کام نہ ہو. ڈو ناٹ گو آؤٹ, باہر جاؤ ہی نہیں, unless it is most important. اب پتہ پاکستانی گورنمنٹ نے یہ ناک ڈاؤن کیا ہوا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مغلق زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ اور نہیں ہو رہا, حکومتوں کے تابع رہو. کلام کہتا ہے کوئی ایسی حکومت نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو, بلکہ جو حکومتیں مقرر ہیں وہ خدا کی طرف سے ہیں. میرے پولوس نے کہا ہے 13ویں باب میں رومیو کے خط میں, جو حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ تو خدا کے انتظام کا سامنا کرتا ہے, اور جو خدا کا خلاف ہے وہ سزا پائے گا. مہربانی کر کے آئی ریکویسٹ کہ جو حکومت نے حکم دیے ہوئے ہیں این اس کے مطابق اپنے آپ کو لیں. ڈو ناٹ گو آؤٹ سائڈ انلیس اٹ از موسٹ امپورٹنٹ, اور ایلیمینیٹ پبلک ایکٹیویٹیز. مجھے پتا ہے پاکستان میں بھی اور ممالک میں بھی پبلک ایکٹیویٹیز پر پابندی لگ گئی ہے, اچھی بات ہے, غصہ نہ کریں, غلط نہ سمجھیں. بی سنسیئر ود یور سیلف, بی سنسیئر ود یور گورنمنٹ اور ود دی ورڈ آف گاڈ. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, گھبرائیں نہیں, دعا میں وقت گزاریں, کوئی پریشانی نہیں, کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, بس یسوع آنے والا ہے. آئیے ہم یسوع کے آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. آئیے اپنے ہاتھ اٹھائیں,
मेरे खुदावन ने कहा था सीधे होकर सर ऊपर उठाना, तुम्हारी मखलसी करीब आ गई है। खुदा पाक मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ जो सादक बन गए हैं, जिन्होंने खुदावंद अपने आप को और अपने ख़ानदान को और अपनी ज़िंदगी को तेरे हाथों में दे दिया है। मैं बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, बेटों बेटियों के लिए, छोटों बड़ों के लिए जो तेरे हो गए हैं, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। और अभी तक नहीं हुए खुदावंद उनके लिए भी दुआ करता मेरे खुदा, वो खुदावंद तेरे कलाम को कबूल करें, वो तौबा करें, कसूर और गुनाहों के सबब से जो मुर्दापन है उसको ख़त्म करे मेरे खुदा, और सादक होने के लिए तेरे यीशु नाम में बपतिस्मा लेकर तुझ में पेवस्त हो जाए मेरे खुदावंद, क्योंकि तूने कहा था मैं अब से लेकर दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। ऐ मेरे खुदावंद यीशु जिसके साथ तू है, मौत उसको छू नहीं सकती जब तक उसके अयाम पूरे ना हो जाए मेरे खुदावंद मेरे खुदा। ऐ मालिक हकीकी मैं दुआ करता हूँ मेरे खुदावंद तमाम मसीही कौम के लिए, जो शरीर है वो भी सादक हो जाए, क्योंकि तेरी खुशनुदी इसमें नहीं कि शरीर शरारत में मरे, और जो सादक है तो उनकी हिफाजत करता है। मैं तेरा शुक्र अदा करता मेरे खुदा, इस कलाम के सबब से बहुतों को तौबा करने का फजल दे और अपनी बुरी रवशों से बाज आने का फजल अता कर, यस्सु के नाम के वसीला से आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, हमें आज़माइश में न ला, फल के बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, आप पर मेहरबानी रहे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जो रखे और आपको बड़ी सलामती बख्शे। आमीन।